بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 مارچ بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی اپیلوں پر بہت اہم سماعت ہوئی ہے سائفر کیس میں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 6 ججز کا معاملہ سامنے آیا، اور ساتھ ہی آج ہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور عدت نکاح کیس میں بھی جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بھی اپیل ہے سزا کے خلاف، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی عدالت میں ایک اہم کیس تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے درخواستیں تھیں عمران خان سے ملاقات سے متعلق، اس پر پھر عدالت میں سماعت ہوئی۔ اسلام آباد کے قیدیوں کو کس ارینجمنٹ کے تحت اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے، چیف الیکشن کمشنر سے دوبارہ رپورٹ مانگی ہے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے کہ کس قانون کے تحت اسلام آباد کے قیدیوں کو اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمران خان اڈیالہ جیل میں کتنے مقدمات میں قید ہیں اس کی رپورٹ جمع کروا دی۔ عمران خان سے متعلق تمام مقدمات کی رپورٹ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت میں جمع کروا دی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دی کہ اسلام آباد کے قیدیوں کو کس ارینجمنٹ کے تحت اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے، کچھ تو ہوگا، کوئی نوٹیفیکیشن ہوگا، وہ عدالت کے سامنے رکھیں۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جیل میں کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، اس پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ وہ نوٹیفیکیشن تو اب ختم ہو چکا ہے۔ وکیل شیر افضل مروت نے بتایا کہ وہ تو انہوں نے اپنی ضد پوری کر لی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے مزید کہا کہ عدالت اسلام آباد کے قیدیوں سے متعلق یہ معاملہ ایک ہی بار طے کرے گی، اس طرح تو ہم بیٹھ کر صرف یہی کیسز سنتے رہیں گے۔ عدالت نے اسلام آباد کے قیدیوں کے حد تک ارینجمنٹ کا ریکارڈ طلب کر لیا، کوئی تھریٹ ہوگا ہم تو اس کا تعین نہیں کر سکتے، اسے وزارت داخلہ نے دیکھنا ہے۔ شیر افضل صاحب آپ نے بھی جیل انتظامیہ سے تعاون کرنا ہے۔ پنجاب کے سرکاری وکیل نے بتایا کہ عمران خان اٹک جیل میں تھے تو ایسا مسئلہ نہیں رہا تھا۔ عدالت نے ریمارک دی کہ اسلام آباد کے قیدیوں کو کس ارینجمنٹ کے تحت اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے، چیف کمشنر دوبارہ رپورٹ جمع کروائیں۔ اس پر چیف کمشنر اسلام آباد کے وکیل نے جواب جمع کروانے کے لیے عدالت سے استدعا مانگ لی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں یا رہنما ہیں ان کی شیڈول کے مطابق ملاقاتیں جاری رہیں گی، باقی جو قیدیوں کی ارینجمنٹ کا معاملہ ہے اس کے اوپر عدالت نے سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دی، شیڈول میں ملاقاتیں جاری رہیں گی۔ دوسری طرف عدت نکاح کیس میں آج اہم پیش رفت سامنے آئی عدالت میں، چونکہ یہ وہ کیس ہے جس میں اپیلوں پر سماعت ہونی ہے بشرا بیگم اور عمران خان کی، اور بدقسمتی سے ان اپیلوں پر بھی کوئی آگے پیش رفت نہیں ہو رہی۔ کسی تاریخ پر خاور مانیکا کا وکیل نہیں ہوتا۔ یہ وہ مقدمات ہیں جہاں رات کے 10-11 بجے تک بیٹھ کے ججز نے ٹرائل چلایا تھا، جس کے اوپر آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوال اٹھایا گیا کہ جو کورٹ آرز کے بعد جو ٹرائل چلایا گیا اس کی کیا قانونی حیثیت ہے، اور اس میں تو پھر بھی 9 بجے تک ٹرائل چلایا جاتا تھا سائفر کیس میں، یہاں تو 11 بجے تک بھی ٹرائل چلا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو رضوان عباسی صاحب ہیں جو وکیل ہیں خاور مانیکا کے، ان کی جانب سے ڈیلے ہی کیا جا رہا ہے اور اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے، اور آج تو جج صاحب ہی موجود نہیں تھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں عدت نکاح کیس میں سماعت بغیر کارروائی ملتوی ہوگی۔ جج شاہ رخ ارجمند کے رخصت پر ہونے کے باعث کارروائی ملتوی کی گئی ہے، اور کارروائی آگے 6 اپریل کی، کوئی ایک دن کی تاریخ نہیں ہے، کل کے لیے نہیں، پرسوں کے لیے نہیں، 6 اپریل کے لیے عدالت نے جو ہے اس میں سماعت ملتوی کر دی، اور یہ عدت نکاح کیس میں اپیلیں ہیں، اور اس کے اوپر بھی نہیں لگتا کہ عید سے پہلے کوئی عدالت کی جانب سے فیصلہ سامنے آئے، ابھی تو اس میں آرگومنٹس شروع ہی نہیں ہوئے۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ایک اور اہم چیز آج سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ ایک رپورٹ FIA کی جانب سے پیش کی گئی، جس کے اوپر آج ڈان نے بھی باقاعدہ طور پر ایک سٹوری کی ہے کہ جس دن عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا، یہ جو سائفر کی کاپی تھی یہ بیسیکلی 9 دفاتر کو بھیجی گئی تھی، اس میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم آفس بھی تھا۔ اب جس دن عمران خان پہ مقدمہ درج ہوا 15 اگست 2023 کو، اس دن صرف ایک صدر پاکستان کے آفس سے کاپی واپس ہوئی تھی، باقی جو 7 دفاتر کو کاپی گئی تھی وہ بھی واپس نہیں ہوئی تھی، وزیر اعظم آفس سے بھی کاپی واپس نہیں ہوئی تھی، لیکن مقدمہ صرف وزیر اعظم کی کاپی پر ہوا۔ یہ بات جو FIA نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ڈپلومیٹک سائفر کی کاپی رکھنے پر جو مقدمہ درج کیا، تو اس وقت تک ریاستی دفاتر نے اپنی کاپیاں وزارت خارجہ کو واپس نہیں کی تھیں۔ یہ رپورٹ سامنے آئی، اور اس کے اوپر آج باقاعدہ طور پر عدالت میں بھی ڈسکشن ہوئی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کے اوپر یہ پوائنٹ عدالت کے سامنے رکھا۔
آج جب سماعت ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ آج یہ نظر آ رہا تھا کہ 6 ججز کا معاملہ سامنے آیا ہے اور اس کے بعد شاید کچھ چیزیں ہوں، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، مکمل سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس بینچ کا حصہ تھے۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب چونکہ ان 6 ججز میں شامل نہیں تھے، چونکہ یہ 7ویں جج ہیں اور یہ اس میں شامل نہیں تھے جنہوں نے خط لکھا ہے، تو یہ 7ویں جج صاحب ہیں اور 8ویں خود چیف صاحب ہیں، 8 ہیں ٹوٹل ججز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سائفر کیس میں سازش سے کیا مراد ہے؟ پہلی پریس ریلیز میں تو سازش کا ذکر نہیں تھا۔ عمران خان کے وکیل نے سلمان صفدر نے انکشاف کیا کہ جس تاریخ کو سائفر واپس نہ کرنے کا مقدمہ درج ہوا اس دن تک دیگر 7 اداروں کے دفاتر سے بھی سائفر واپس نہیں آیا، لیکن صرف مقدمہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر درج ہوا۔ عدالت میں سماعت ہوئی۔ سلمان صفدر صاحب نے دلائل میں کہا کہ یہ کیس بے بنیاد ہے، اس میں آرٹیکل 10A کے فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ میں جب جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے کنڈکٹ کی طرف آؤں گا اپنے آرگومنٹس کو لے کے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اسلام آباد کی تاریخ میں ایسا کوئی انوکھا ٹرائل نہیں ہوا ہوگا، یہ کہنا تھا سلمان صفدر صاحب کا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے انہیں ٹوک دیا اور کہا کہ سلمان صفدر صاحب آپ اپنے قانونی دلائل دیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ کنفیوژن تھی، میرا صرف یہ کہنا ہے کہ میرٹ پر کیس سن کر فیصلہ کیا جائے۔ یہ 7 دنوں سے اپیل سنی جا رہی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو ریمانڈ کر دیں۔ تو پھر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم گواہوں کے بیانات اس لیے پڑھا رہے ہیں اور کیس میرٹ پر ہی سن رہے ہیں اور ہم میرٹ کے اوپر ہی ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ جو خطرہ تھا کہ کہیں یہ معاملہ ریمانڈ کی طرف نہ چلا جائے تو ایسا نہ ہوا اور عدالت نے واضح کر دیا کہ میرٹ کے اوپر ہم اس کیس کو سن رہے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ سائفر کیس کی سماعت کیا عدالتی وقت کے بعد بھی ہوتی رہی ہے؟ کیا عدالتی وقت کے بعد کی کارروائی کو عدالتی آرڈرز پر لکھا گیا؟ کیا عدالتی وقت کے بعد کی کارروائی بھی آپ کی اپیل کی ایک گراؤنڈ ہے؟ تو سلمان صفدر نے کہا کہ فی الحال میں اس طرف نہیں جا رہا، کیس وزارت خارجہ کا تھا مگر وزارت خارجہ نے ہائی جیک کر لیا، وزارت داخلہ نے ہائی جیک کر لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سائفر 5 لوگوں کو بھیجا گیا، آپ کہتے ہیں 5 لوگوں کو سائفر کی کاپی گئی اور ایک کاپی واپس نہیں آئی۔ تو سائفر، میں اس کو سائفر نہیں کہوں گا، یہ ایک کاپی ہے، سائفر تو کبھی عمران خان کے پاس گیا ہی نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ٹرائل کورٹ کی کارروائی عدالتی اوقات کار کے بعد بھی چلتی رہی؟ سلمان صفدر نے کہا جی بالکل چلتی رہی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ میڈیا رپورٹس میں تو یہ سب آتا رہا ہے لیکن کیا ریکارڈ پر بھی ایسا کچھ موجود ہے؟ سلمان صفدر نے کہا کہ ہم متعدد بار یہ کہتے رہے کہ عدالتی اوقات کار ختم ہو چکے ہیں اور کیس کی مزید سماعت نہیں کریں گے، لیکن عدالت نے آرڈر شیٹ میں ایسا کچھ درج نہیں کیا۔ پھر گواہوں کے بیان پر جرا کے دوران ہم سوال کر کے وقت لکھواتے رہے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ ایک طرف بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کا متن بتانے کا الزام ہے، اگر انہوں نے متن بتا دیا ہے تو پھر اس متن کو صفحہ مثل پر لے آتے، ہم سائفر پڑھیں گے تو متن کا موازنہ کر سکیں گے، اس کے علاوہ تو موازنہ ہی نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ وزیر اعظم کی سائفر کاپی واپس نہ کرنے پر 17 ماہ بعد 15 اگست 2023 کو FIR ہوئی۔ استغاثہ کہہ رہی ہے کہ سائفر 5 لوگوں کو دیا گیا۔ 27 ستمبر 2023 کی ان کی اپنی FIA کی دستاویز بتا رہی ہے کہ سائفر 9 لوگوں کو گیا، باقی سب کے سائفر دستاویزات FIR کے اندراج کے بعد واپس آئے۔ 17 ماہ بعد باقیوں سے سائفر واپس آیا۔ یہ بتا دیں کہ کیا باقیوں کے خلاف بھی کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ سلمان صفدر نے کہا کہ احتساب سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ استغاثہ کا کیس اس دستاویز پر ختم ہو جاتا ہے۔ سائفر کی 9 کاپی ہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجی گئی۔ چیف جسٹس کے رجسٹرار نے کاپی واپس کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف پرچہ ہوا تو سب نے کاپیاں واپس کر دیں۔ FIR سے پہلے صرف صدر مملکت کی کاپی واپس آئی تھی اور کسی کی کاپی واپس نہیں آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا مگر 1 سال کے اندر یہ کاپی واپس آ جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی پر سائفر سیکیورٹی سسٹم کمپرومائز کرنے کا الزام لگایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سائفر سیکیورٹی سسٹم تو محفوظ ہے ہی نہیں، آپ نے خود 9 کاپیاں بھیجی ہوئی ہیں تو وہ محفوظ کیسے ہے؟ اب انہوں نے خود پروسیکیوشن شروع کی ہے تو انہیں سننا پڑے گا۔ پروسیکیوشن کے گواہ کے دستاویز کے مطابق سائفر کی کاپی 5 نہیں 9 لوگوں کو بھیجی گئی، یہ ہے ان کا سائفر سیکیورٹی سسٹم۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا آپ نے پوچھا کہ باقیوں کو چھوڑ کر ایک کو کیوں پروسیکیوٹ کیا گیا تھا؟ اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ ایسا نہیں پوچھا، تفتیشی افسر نے بھی اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں دیکھا، اور جب انہوں نے اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں دیکھا تو پھر تفتیش کیسے کی؟ تفتیشی افسر کو بھی مانگنے کے باوجود سائفر کا ڈاکومنٹ نہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ سیکرٹ ہے، نہیں دیا جا سکتا، یہ کہہ کر نہیں لکھا کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کیس کے تفتیشی افسر کو بھی نہیں دکھانا۔ چیف جسٹس نے پوچھا اگر تفتیشی افسر کوئی ڈاکومنٹ مانگے اور وہ نہ ملے تو اسے کیا اختیار ہوتا ہے؟ اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ ہر کرمنل کیس میں مقامی مجسٹریٹ اس معاملے کو دیکھتا ہے۔
چیف جسٹس نے کہا کہ اگر تفتیشی افسر کو کوئی چیز نہیں دی جاتی تو وہ مجسٹریٹ کے پاس جا سکتا ہے۔ اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ تفتیشی افسر کہہ سکتا ہے کہ مجھے ڈاکومنٹ نہیں دیا جاتا تو چلان مرتب نہیں کر سکتا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ 31 مارچ 2022 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم کی سربراہی میں ہوا۔ کمیٹی نے کہا کہ سائفر پیغام اندرونی معاملات میں مداخلت اور ناقابل قبول ہے۔ یا تو سرکار کا کیس ہوتا کہ عمران خان کا یہ اکیلے فیصلہ تھا کہ یہ اندرونی مداخلت ہے۔ 22 دن کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہوئی۔ اس کمیٹی نے بھی گزشتہ کمیٹی کی میٹنگ کے جو منٹس تھے اس کی توثیق کی۔ اس میں صرف یہ فرق تھا کہ کہا گیا کہ اس میں کوئی بیرونی سازش نہیں تھی لیکن مداخلت تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ سائفر کیس میں سازش سے کیا مراد ہے؟ پہلی پریس ریلیز میں تو سازش کا ذکر نہیں تھا، یہ وہی سازش ہے جس کا ذکر ملزم نے عوامی اجتماعات میں کیا تھا۔ جسٹس میاں گل حسن کا اس پر جو سلمان صفدر صاحب نے تھے انہوں نے کہا جناب کہ جو دونوں سیکیورٹی سلامتی کمیٹی کی میٹنگز ہیں اس میں ذکر ہے مداخلت کا، سازش کا ذکر نہیں ہے۔ اور عمران خان کا یہ موقف تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ وہ سازش ہے، اور دوسری طرف کہا جاتا تھا مداخلت ہے، اور مداخلت اور سازش میں ایسا کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ بہرحال آج سی وی پیش کرنی تھی ان سرکاری وکیلوں کی جو عمران خان کے بیہاف پہ جرا کر ہے، تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کہاں ہیں؟ انہیں جواب ملا کہ وہ کراچی گئے ہوئے ہیں۔ جواب پر جسٹس میاں گل حسن شدید برہم ہو گئے اور کہا کہ یہ خوفناک ہے، انہوں نے جہاں جانا ہے جائیں لیکن عدالت میں بندہ تو بٹھائیں۔ کیا ہم حکومت کو لکھیں کہ ایڈوکیٹ جنرل ہماری ٹھیک سے معاونت نہیں کر رہا؟ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو اسٹیٹ کونسلر کی سی ویز پیش کرنے کا کہا تھا۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا کہ کل ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اور پرسوں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے یا یہ معاملہ پھر اگلے ہفتے چلا جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے بڑا ریلیف ملا ہے۔ 30 مارچ کے جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے کہا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ کسی کا رائٹ آف اسمبلی تو نہیں چھینا جا سکتا، جلسے سب نے کیے ہیں، اب آپ قواعد و ضوابط اور شرائط طے کر لیں اور جلسہ ان کا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے وکیل کا کہنا تھا کہ ہم اب 6 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ آپ صرف یہ خیال رکھیں کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ گزشتہ روز دہشت گردی کا ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ زندگی رکتی تو نہیں ہے، چلتی رہتی ہے، ہمیں اس طرح دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ سرکاری وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ مجھے ہدایات لینے کا وقت دیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی رضامندی نہیں مانگ رہا، میں فیصلہ دے رہا ہوں۔ عدالت نے پی ٹی آئی انتظامیہ کو پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے سرکاری وکیل کو ہدایت دی کہ اپنی شرائط و ضوابط پر عمل درآمد کروا کے جلسے کی اجازت دے دیں، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ اگر جلسے کی اجازت آپ کو نہیں دی جاتی تو پھر ہم بیٹھے ہیں اور آپ آ جائیں۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو کہا کہ ہم ہدایات نہیں دے رہے، ہم حکم دے رہے ہیں جلسے کی، آپ ان کو جو بھی آپ کے آپس میں طے ہوتا ہے، جگہ 3-4 آپشنز انہوں نے دی ہیں، جس جگہ پہ طے ہوتا ہے آپ وہاں پہ ان کو جلسے کی اجازت دیں، اور ان کا رائٹ ہے، ان کو ان کا حق دیا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔